بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج کا ٹاپک ہمارا ہنگر اینڈ پاپولیشن ایکسپلوژن چیپٹر 9۔ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور بڑا امپورٹنٹ بھی ہے۔ بائی اینا مکینزی اس خاتون نے لکھا ہے یہ، اور بہت اہم ٹاپک چنا اس نے۔ یہاں ہنگر سے مراد بھوک نہیں ہے بلکہ فاقے ہے، جو اللہ کے کرم سے ہمیں نہیں دیکھنا پڑے، اور پہلے وقتوں میں ایسا تھا۔ اور پاپولیشن ایکسپلوژن کا مطلب آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہے۔ ویسے تو ایکسپلوژن کا مطلب دھماکہ ہوتا ہے، یہاں مطلب ہے بے تحاشا اضافہ۔ تو سیکنڈ لاسٹ چیپٹر ہے آپ کی ماڈرن پروز کا، تو اس کے سارے ٹاپکس ایک ہی لیکچر میں کور ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ سو لیٹس سی ہاؤ امپورٹنٹ دیز ٹاپکس آر۔ بریفلی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے اندر اینا مکینزی نے یہ بتایا ہے کہ اصل فاقہ کیا ہوتا ہے، اور فاقہ کشی کیوں آتی ہے، قحط کیوں پڑتا ہے، آبادی میں اضافہ کیوں ہوتا ہے، اور آبادی میں اضافہ کن کنٹریز میں ہوتا ہے، کن میں نہیں ہوتا، اور آبادی میں اضافے کے نقصانات کیا ہیں، اور اگر آبادی میں اضافہ اسی رفتار سے ہوتا رہا تو اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ یہ ہیں وہ باتیں جن کی ڈسکشن ہم اس میں کریں گے، اور انشاءاللہ یہ ٹاپک تیار کرنے کے بعد آپ کا یہ پورا چیپٹر فلی تیار ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ ایک کویسچن موسٹلی آ جاتا ہے اس میں سے۔ تو فرسٹ ون، ہاؤ فیمنز اکر، کس طرح قحط پیش آتے ہیں۔ ہاؤ ڈو فیمنز اکر، یہ شکل ہوگی آپ کے پیپر میں، نے فریزنگ صورت میں لکھا ہے اس کو، ڈیکلیریٹو صورت میں لکھے۔ تو قحط کس طرح پیش آتے ہیں، تو بیٹا قحط اس طرح پیش آتے ہیں اینا مکینزی کے مطابق، جب کھانے والے زیادہ ہوں اور خوراک تھوڑی ہو، دس ریزلٹس ان فیمن۔ تو موسٹلی دس ہیپنس بیکاز آف لیک آف رین، اکثر ایسا تب ہوتا ہے جب بارشیں کم ہوں، اور ہیوی فلڈس وچ ڈیمیج دا کراپس، یا شدید سیلاب آئیں اور فصلوں کو تباہ کر دیں، تو پھر بھی ایسا ہوتا ہے۔ اور سم ڈیزیز ڈسٹرائز دا کراپس، یا کوئی بیماری ایسی لگے جیسے ٹڈی دل وغیرہ آ جاتی ہے تو وہ ساری فصلیں کھا جائے، تو پھر بھی قحط پڑ جاتا ہے۔ تو یہ ہیں مین کازز آف فیمن، قحط پڑنے کی تین بڑی بڑی وجوہات جو اس نے اینا مکینزی نے یہاں پر ڈسکس کی ہیں۔ سیکنڈ ون، ریئل ہنگر۔ تو کویسچن ول بی واٹ از ریئل ہنگر، اصل بھوک کیا ہے، اصل بھوک۔ تو اینا مکینزی کہتی ہے کہ اصل بھوک یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک وقت کا کھانا نہیں کھایا، یا آپ نے سارا دن کھانا نہیں کھایا، جیسے ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، اس کو وہ بھوک کا نام نہیں دیتی، یا یہ کہ ہمارے گھر میں کھانا ہے اور ہم کھا نہیں رہے اپنی مصروفیت کی وجہ سے۔ دس از ناٹ ریئل ہنگر۔ ریئل ہنگر مینز نیور ہیونگ انف ٹو ایٹ۔ اصل بھوک یہ ہے کہ آپ کو کھانے کے لیے کچھ ملے ہی نہ، اور یہ کہ آپ بھوک سے تڑپ رہے ہیں اور گھر میں کھانا ہی نہیں، اور اگر مل جائے تھوڑا بہت کھانا تو یہ پتہ نہ ہو کہ نیکسٹ کھانا کہاں سے آئے گا۔ دس از ریئل ہنگر۔ جب لوگوں کو لگاتار کھانے کو کچھ نہیں مل رہا اور باڈی کی نیڈز پوری نہیں ہو رہی، اور لوگ بھوک سے بیمار ہونا اور مرنا شروع ہو جاتے ہیں، دیٹ از ریئل ہنگر ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ کویسچن نمبر 3، سم گریٹ فیمنز آف دا پاسٹ۔ تو اس نے بہت ڈیٹیل سے لکھا ہے ماضی میں آنے والے بڑے بڑے فیمنز، قحط جو ماضی میں پڑھتے رہے، انسانی تاریخ میں پڑھتے رہے، اس کا حوال اس نے لکھا ہے۔ تو جو سب سے پرانا قحط ہے اس کا تذکرہ بائبل میں اور قرآن مجید میں ملتا ہے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آیا تھا۔ جب آپ مصر میں تھے تو وہ 7 سال بارشیں ہوئی، اور اس کے بعد 7 سال قحط پڑا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے غلہ اکٹھا کر لیا 7 سال کے لیے، اور اگلے 7 سال استعمال کیا۔ آپ کے بھائی بھی وہ غلہ لینے آئے جنہوں نے آپ کو کنویں میں پھینکا تھا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے مصر کو قحط سے بچا لیا، اور غلہ دوسرے ملکوں میں بھی جاتا رہا۔ یہ تو پرانا تذکرہ ہے۔ ایک تذکرہ ہمیں فرعون کے علاقے کا ملتا ہے، جب فرعون کہتا ہے کہ میرے ملک میں قیامت کا منظر ہے، دریائے نیل خشک ہو چکا ہے،
اور جو دوڑتے تھے اب وہ چلنے کے بھی قابل نہیں، جو کھڑے ہوتے تھے وہ بیٹھنے کے بھی قابل نہیں. دس از دا اینڈ آف ایوری تھنگ. موت کا سماں ہے، اور جو خوراک والے برتن ہیں وہ ٹوٹے اوپن پڑے ہوئے ہیں، ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کے بعد ہمیں وہ کہتا ہے کہ یورپ کے اندر 1800 تک، یعنی 18ویں صدی کے اختتام تک 350 فیمنز آئے، بڑے بڑے قحط پڑے، جس کے اندر بہت سے لوگ مر گئے. اس کے علاوہ چائنا میں 90 بڑے بڑے فیمنز ایک صدی کے اندر آئے، اس میں بھی لاکھوں کروڑوں لوگ مر گئے. اس کے بعد بنگال میں ایک قحط پڑا، اس میں بھی 1 کروڑ کے لگ بھگ لوگ مر گئے. انڈیا میں قحط پڑا یہ 1965 کے لگ بھگ، اس میں بھی لاکھوں لوگ مر گئے. رشیا میں 1922 میں قحط پڑا، اس میں بھی لاکھوں لوگ مر گئے. تو یہ ہے بڑے بڑے قحط جن کا وہ تذکرہ کرتی ہے. تاریخ میں ہمیں مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ قحط کی وجہ سے اتنے لوگوں کی جانیں ضائع ہو گئیں دنیا کے اندر. کوسچن نمبر 4، برتھ ریٹ ورسز ڈیتھ ریٹ. برتھ ریٹ ورسز ڈیتھ ریٹ. سو کوسچن ول بی what is birth rate, what is death rate, and how do these two ratios are linked with overpopulation. برتھ ریٹ کیا ہے، ڈیتھ ریٹ کیا ہے، اور ان دونوں کا آبادی میں اضافے کے ساتھ لنک کیا ہے. تو بیٹے برتھ ریٹ یہ ہے کہ ایک علاقے میں 1000 لوگ رہ رہے ہیں، تو 1 سال بعد کتنے لوگوں کا اضافہ ہو گیا، کتنے نئے بچے پیدا ہوئے، تو یہ برتھ ریٹ کی ریشو ہوگی. اور ڈیتھ ریٹ یہ ہے کہ 1 سال میں کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی 1000 لوگوں کے اندر. تو اگر تو یہ ریشو ایکول ہے، if birth rate is equal to death rate, then there is no increase in population, no decrease in population. تو پھر تو حساب برابر ہے. لیکن موسٹلی یہ ہو رہا ہے کہ برتھ ریٹ از گریٹر دین ڈیتھ ریٹ. برتھ ریٹ زیادہ ہے، یعنی پیدا ہونے والے بچے زیادہ ہیں اور مرنے والے لوگ تھوڑے ہیں. تو دس ریزلٹس ان اوور پاپولیشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانے والے زیادہ ہیں اور ابھی زیادہ فوڈ چاہیے. اگر تو زیادہ فوڈ مل گئی تو ٹھیک، ورنہ قحط پڑے گا اس علاقے کے اندر. Question number 5, cause of high birth rate in poor countries. So question will be, what is the cause of high birth rate in the underdeveloped countries or poor countries. بڑی عجیب بات ہے بیٹے کہ جو غریب ممالک ہیں ان میں شرح پیدائش زیادہ ہے، ان میں بچوں کی پیدائش زیادہ ہوتی ہے. ہونا یہ چاہیے کہ جو امیر کنٹریز ہیں، جن کے پاس فوڈ زیادہ ہے، جن کے پاس سورسز زیادہ ہیں، who can better educate and accommodate the children، ان میں برتھ ریٹ کم ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈر ڈیولپ کنٹریز کے اندر لوگوں میں شعور نہیں ہوتا. دے آر ناٹ ویل ایجوکیٹڈ، دے ڈو ناٹ نو دا برڈن آف اے بگ فیملی. اور جو مصیبتیں پڑتی ہیں، جو مزریز، جو سفرنگز آتی ہیں ایک بڑی فیملی کے اوپر، وہ اس سے ناآشنا ہوتے ہیں اور وہ بچوں میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان پہ بوجھ پڑتا چلا جاتا ہے، وہ بچوں کی غذائی ضروریات پوری نہیں کر پاتے اور وہاں معیار زندگی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بیسک وجہ ہے کہ وہ لوگ جانتے نہیں کہ کیا مسائل ہیں، واٹ آر دا پرابلمز لنکڈ ود اے بگ فیملی. نمبر 5، کریکٹرسٹکس آف انڈر ڈیولپڈ کنٹری. ترقی پذیر ملک یا ایک غریب ملک، اس کی کوالٹیز کیا ہیں یا خصوصیات کیا ہیں یا اس کی نشانی کیا ہے. انڈر ڈیولپ کنٹری کہتے کس کو ہیں؟ تو بیٹے پسماندہ ملک، ترقی پذیر ملک یا غریب ملک ایک ایسا ملک ہوتا ہے جس کی ترقی کی رفتار بہت تھوڑی ہوتی ہے، جہاں کھانے والے زیادہ ہوتے ہیں اور فوڈ تھوڑی ہوتی ہے. ان کی اپنی فیکٹریاں زیادہ نہیں ہوتی، اور جو مال یہاں پیدا ہوتا ہے زیادہ تر وہ کروڈ یا خام مال ہوتا ہے جو دوسرے ملکوں میں چلا جاتا ہے. یہ ریفائنڈ چیزیں نہیں بنا سکتے. ان کی امپورٹس ایکسپورٹ سے زیادہ ہوتی ہیں اور اس طرح ان کی معیشت بڑی کمزور ہوتی ہے. معیار زندگی بڑا پسماندہ ہوتا ہے اور لوگوں کی ضروریات پوری نہیں ہوتی. تو جہالت عام ہوتی ہے. اور ایک یہ وہ کہتی ہے کہ وہاں پر گداگر زیادہ ہوتے ہیں، مانگنے والے. اور آپ اگر دائیں میں دیکھیں تو ہمارے وطن پاکستان میں یہ سارا کچھ آپ کو نظر آتا ہے. Question number 7, condition of children in Kenya. تو شروع میں ایک وہ ڈسکشن کرتی ہے کہ what was the condition of the children in a nutrition center of کینیا. یہ جو ہے ہوتا ہے یو این او کینیا. یو این او نے ایک جب کینیا میں قحط پڑا تو وہاں ایک نیوٹریشن یا فوڈ سینٹر بنایا
وہاں بچے تھے تو ان کی حالت دیکھی اس نے کسی جرنلسٹ نے، تو اس نے ان کے بارے میں کیا کہا. اٹ از ویری پینفل ڈیئر اسٹوڈنٹس. سو ہی رائٹس دیٹ they were the children who neither weep nor laugh. نہ وہ ہنستے ہیں نہ وہ روتے ہیں. they stare as if they were blind. وہ بچے ایسے دیکھتے ہیں جیسے وہ اندھے ہوتے ہیں. اور they weigh 10 pounds at the age of 2. 2 سال کی عمر میں بھی ان کا وزن صرف 5 کلو ہے یا 10 پاؤنڈ ان کا وزن ہے. اینڈ their legs are like the sticks of licorice. جیسے ایک سٹک ہوتی ہے، ایک چھڑی ہوتی ہے، سوٹی ہوتی ہے، اس کی طرح ان کے بازو اور ٹانگیں ہیں. ہڈیاں ان کی نظر آتی ہیں اور ان کی آنکھیں دنسی ہوئی ہیں اندر کی طرف. ان کے جسم پہ ماس نظر نہیں آتا. یہ حالت ہے ان کے بچوں کی جہاں قحط پڑا اور لوگ بھوک کے ساتھ مر رہے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی مر رہے ہیں. یہ حالت اس نے دیکھی کینیا کے نیوٹریشن سینٹر میں جب وہاں قحط پڑا. Health care measures and overpopulation. How health care measures cause overpopulation؟ یہ کوشچن کی شکل ہوگی. ہیلتھ کیئر میجرز ہیں جو ہم اسباب تیار کرتے ہیں یا ہم کوششیں کرتے ہیں لوگوں کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے، لوگوں کو صحت مند رکھنے کے لیے، بیماریوں سے بچانے کے لیے. ان کا اوور پاپولیشن سے کیا لنک ہے؟ بیٹی اس کا اوور پاپولیشن سے بہت زیادہ لنک ہے. ماضی میں بھی بچے بہت زیادہ پیدا ہوتے تھے لیکن آبادی میں اضافہ نہیں ہوتا تھا. اس کی مین وجہ یہ تھی کہ وہ ویکسینیشن نہیں تھی ہوتی، بیماریوں کے کنٹرول کے لیے باقاعدہ میڈیسن نہیں تھی ہوتی، لوگوں کو بیلنس ڈائٹ کا شعور نہیں تھا، تو وہ ڈیتھ ریٹ بہت زیادہ تھی. تو ڈیتھ ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے جو پاپولیشن تھی چیک رہتی تھی اور آبادی میں اضافہ نہیں تھا ہوتا. تو اب ہیلتھ میجرز آنے سے، لوگوں کی صحت بہتر ہونے سے، وہ ویکسینیشن ہونے سے، کوئی فاسٹ انجیکشن لگتے ہیں آپ لوگوں کو، اور میڈیکل کا شعبہ، سرجری، ہاسپٹل، سارا کچھ یہ سارا کچھ ہونے سے لوگوں کی وہ جو ایج لیمٹ ہے وہ بڑھ گئی ہے ریشو. تو اس کی وجہ سے اب ڈیتھ ریٹ کم ہو گئی ہے اور پاپولیشن میں تیزی سے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. کوسچن نمبر 9. کاز آف لو برتھ ریٹ ان ایڈوانس کنٹریز. ایڈوانس کنٹریز، ترقی یافتہ ملک، امیر ملک، ان میں آبادی کم ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ So it is very interesting to note that population in advanced countries is well controlled, all because of the better understanding of the people. They know how a large family causes troubles for the owner. تو وہ جانتے ہیں، وہ باشعور لوگ ہیں، وہ جانتے ہیں، پڑھے لکھے ملکوں کے، ترقی یافتہ ملکوں کے لوگ جانتے ہیں کہ جو بڑی فیملی ہوتی ہے اس کو مینیج کرنا مشکل ہوتا ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرنا مشکل ہوتا ہے. اس لیے وہ اپنی فیملی کو چھوٹا رکھتے ہیں تاکہ بچوں کی اچھی پرورش کر سکیں، انہیں اچھا معیار زندگی دے سکیں اور اچھی تعلیم دے سکیں. ٹاپک نمبر 10. دا مین ریزن آف پاپولیشن انکریز. وٹ از دا مین ریزن آف پاپولیشن انکریز ٹوڈے؟ ماضی میں تو آبادی اتنی تیزی سے نہیں بڑھ رہی تھی، اب آبادی میں اتنا زیادہ اضافہ کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ What is the main reason? تو بیٹے مین ریزن وہی ہے جو ہم نے ڈسکس کر لیا. The main reason of population increase today, the main reasons are 2. First one, better control of diseases. ماضی میں جہاں بے شمار بیماریاں پھیلتی تھیں اور وبائیں پھیلتی تھیں اور بستیوں کی بستیاں مر جاتی تھی، آبادی کنٹرول میں رہتی تھی، اب ایسا نہیں ہوتا. اب میڈیکل کے شعبے میں ترقی کی وجہ سے انسان نے وباؤں پر قابو پا لیا ہے اور ڈیتھ ریٹ بہت کم ہو گیا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے بیٹر پروڈکشن آف فوڈ. اب جہاں ہم جو خوراک ہم بہت لمبے چوڑے ایریے سے جمع کرتے تھے، آج کھادوں کی وجہ سے اور وہ جو سپرے کرتے ہیں کیڑے مار دوائیوں کی وجہ سے، ان کی وجہ سے ہم نے فصلوں کی بیماریوں پر بھی قابو پا لیا ہے. اور اب ڈیتھ ریٹ جو ہے، وہ جو فوڈ ہے وہ زیادہ پروڈیوس ہوتی ہے. بیماریوں کے کنٹرول کی وجہ سے ڈیتھ ریٹ کم ہو گئی ہے اور زیادہ فوڈ آنے کی وجہ سے لوگ اچھا کھاتے ہیں، ان کی ہیلتھ اچھی ہے اور ان کی لائف سپین انکریز ہو گئی ہے ایوریج. لاسٹ ون. ریزلٹ آف اوور پاپولیشن ان 2 centuries. وٹ ول بی دا ریزلٹ آف اوور پاپولیشن ان 2 centuries؟ یہ کوشچن یہ ہوگی، سوال کی شکل یہ ہوگی کہ what will happen if the population keeps on increasing at the present rate؟ اگر موجودہ شرح سے آبادی بڑھتی رہی تو آنے والی 2-3 صدیوں میں کیا ہوگا؟ تو بیٹے آنسر is that if the population keeps on increasing
At the present rate, there will be enough room for a man just to stand, not to sit. تو اگر اسی شرح سے آبادی بڑھتی رہی تو اینا مکینزی کہتی ہے کہ 2 یا 3 صدیوں کے بعد دنیا میں اتنی زیادہ آبادی ہوگی کہ انسان صرف کھڑا ہو سکے گا زمین پر، صرف کھڑا ہونے کی جگہ ہوگی، بیٹھنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہوگی. تو مطلب یہ ہے کہ پھر انسان کو کاٹیں گے. تو ضروری ہے کہ آبادی میں اضافے کو روکا جائے. وہ یہ نہیں کہتی کہ جو لوگ زندہ ہیں انہیں مارا جائے، کہتی ان کو زندہ رکھا جائے، ان کو فیسلٹیز دی جائیں، لیکن جو آنے والی نسلیں ہیں لوگوں میں شعور بیدار کیا جائے کہ آبادی میں اضافہ نہ ہونے دیں اور ان کو فیملیز کو چھوٹے سے چھوٹا رکھیں. سو دیٹس آل فار ٹوڈے. انشاءاللہ I shall meet you with the next lecture with a couple of days. Allah Hafiz.